جوانی میں اللہ کی عبادت، جوانی میں اللہ کے خوف سے برائیوں سے رک جانا اور بھلائیوں کی طرف مائل ہو جانا، اللہ تعالیٰ کس طرح غیب سے مدد کرتا ہے۔ ان کا کتا ان کی رکھواڑی پہ آج بھی دونوں پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا قبیلہ چھوڑا، اپنا پریوار چھوڑا اور غار میں جا کر کے وہ چھپ گئے۔ اصحاب کہف بہت مفصل واقعہ ہے قرآن پاک میں۔ چند نوجوان تھے اور نوجوانی میں انہوں نے ظالم بادشاہ کے سامنے اسلام قبول کیا، اپنے اللہ کی وحدانیت کو مانا اور کفر سے انکار کیا، شرک سے انکار کیا۔ ظالم بادشاہ نے ان کو مار دینے کا حکم دے دیا، ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور وہ ڈر کی وجہ سے بھاگ کر نکل گئے، اس بستی سے دور چلے گئے۔ کتنے ہی دور چلے گئے، بھاگتے رہے، چلتے رہے، پتہ نہیں کہاں ایک پہاڑوں میں جا کر کے کسی غار میں جا کے چھپ گئے۔ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں یا پڑھنا جانتے ہیں ان کو بتا دوں کہ 15ویں پارے میں سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف، اصحاب کہف کہتے ہیں ان کو، کہف کہتے ہیں غار کو عربی میں، غار والے۔ بڑا مفصل واقعہ ہے، میں اس کی مختصر بیان کرتا۔ صرف وہ اللہ کے وحدت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا قبیلہ چھوڑا، اپنا پریوار چھوڑا اور غار میں جا کر کے وہ چھپ گئے۔ اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا ان کا پالتو، وہ بھی ان کے ساتھ ہی چل دیا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ اور غار میں جا کر کے وہ جب چھپے اور وہاں جا کر کے وہ تھکے ہارے جب لیٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا سلا دیا کہ سینکڑوں سال گزر گئے۔ جوانی میں عبادت کی فضیلت ہے یہ، جوانی میں اللہ کی عبادت، جوانی میں اللہ کے خوف سے برائیوں سے رک جانا اور بھلائیوں کی طرف مائل ہو جانا، اللہ تعالیٰ کس طرح غیب سے مدد کرتا ہے۔ ان اصحاب کہف کا یہ ہوا کہ ان کو سینکڑوں سال ہو گئے۔ اب جب ان کی نیند کھلی تو ایسا محسوس ہوا کہ تم ابھی سوئے ہو۔ آپس میں بات چیت کی، کہنے لگے بھائی بھوک لگ رہی ہے، جاؤ کوئی سا کچھ کھان کو لے آؤ۔ پیسہ دیا ان کو اور پیسہ دے کر کے بازار بھیجا، اور اس نے جا کر کے جب دکاندار کو پیسے پکڑائے تو وہ پیسے اس زمانے کے تھے، اس کے بعد کئی بادشاہ بدل گئے، کئی حکومتیں بدل گئی۔ وہ کہنے لگا بیوقوف، یہ کون سے زمانے کا پیسہ؟ آج اگر کوئی انگریزی زمانے کا پیسہ لایا یا مغلوں کے زمانے کا کوئی سکہ لیا تو کون اس کو لے گا؟ کوئی بھی نہیں لے گا۔ اب ہوا یہ کہ ان کے پیچھے پولیس لگ گئی کہ ان کو کوئی خزانہ مل گیا۔ پہلے سکے سونے کے ہی ہوا کرتے تھے، سارے سونے کے سکے ڈھلتے تھے، یا چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ بہرحال ان کو پکڑ لیا گیا، پتہ چلا کہ یہ غار میں ہیں، یہ حال ہے۔ ان سے پوچھا کہ تم یہاں کب آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا نام تو یہ تھا، اس بادشاہ کو تو مرے ہوئے مدت ہو گئی، کئی بادشاہ اس کے زمانے کے بدل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر اسی غار میں، اس بادشاہ نے ان کو اسی غار میں جانے دیا، اور اسی غار میں آج تک وہ ہیں۔ اور قرآن پاک کہتا ہے کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا ان کی رکھواڑی پہ آج بھی دونوں پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے اس کتے کو بھی اتنی فضیلت دی کہ ان کا کتا بھی غار پہ پہرا دے رہا ہے، اور آج بھی وہ کتا ان کے غار کے منہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جوانی کی عبادت کی فضیلت ہے، یہ درجہ جوانی کی عبادت کا ہے۔ جوانی میں جس نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے حکموں کو مان لیا، اللہ کے نبی کے حکموں کو مان لیا، وہ کامیاب ہے۔